کہ نکاح ہو گیا ہے اور رخصتی میں بڑی رکاوٹیں ہیں، ذرا رخصتی کا وقت قریب آتا ہے، کوئی نہ کوئی فیملی میں خاندان میں سب مسئلہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر رخصتی لیٹ ہو جاتی ہے، کہیں تو رخصتی کی تاریخ ہی طے ہو کے نہیں دے رہی. تو اس حوالے سے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ واقعی نکاح بھی ہو گیا ہے اور پھر خواہ خواہ رخصتی کو بہت اس کو لیٹ کیا جا رہا ہے، تو اس کا کس انداز سے سد باب کیا جا سکتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظ صاحب، یہ تقریباً ہر دوسرے گھر میں، ہر دوسرے تیسرے گھر میں یہ پرابلم چل رہی ہے کہ نکاح ہو جاتا ہے اور پھر رخصتی میں تاخیر ہوتی ہے. وجہ کیا ہوا کہ دولہے کی ابھی جو بہن ہے اس کا جب تک رشتہ نہیں آئے گا رخصتی نہیں ہو رہی. بھائی نکاح ہو چکا ہے اور لڑکے کا بھی کوئی بنگلہ بنانا ہے، کاروبار پہ ذرا مضبوط ہو جائے یا باہر کا پاؤں پہ کھڑا وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں. جبکہ قرآن و سنت کی روشنی میں تو جب بندہ نکاح کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے اور اس کی غیب سے مدد کی جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں جب اللہ کی ذات پہ کامل یقین ہو تو راستے بن جاتے ہیں. اور ایک دوسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ جب ایک نکاح ہو چکا تو وہ لڑکی اس کے نکاح میں آ گئی، اس کے عقد میں آ گئی. ہوتا ہی ہے کہ ہم پھر دنیاوی رسومات بھی بڑی آڑے آتی ہیں، غرور و تکبر اور پھر غلط فہمی ہے، بدگمانی ہے، پھر موبائل فون کا بہت زیادہ استعمال. اب کیا کہ نکاح سے پہلے ہی نفرتیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. صحیح. تو اگر ہم یہ شریعت کو فالو کر لیں کہ اب وہ نکاح میں آ گئی تو وہ اس کی زوجہ ہو گئی. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں اس سے بھی کئی مسئلے حل ہو جائیں گے. تو اس کے لیے ایک بہترین وظیفہ ہے کہ اگر نکاح ہو گیا، رخصتی میں رکاوٹ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر نہیں جا پا رہی یا کوئی بھی سسٹم ایسا نہیں بن پا رہا کہ ان کا گھر آباد ہو جائے، کوئی نہ کوئی رکاوٹ کھڑی ہے، تو میری ایسی بہن کو چاہیے اور بھائی کو بھی کہ وہ چاہیں کہ یہ جو ہے یہ آگے ایک رسم ہی ہے. نکاح ہی اصل تو شادی ہے، یہ جو رخصتی ہے یہ ایک رسم ہے کہ ایک رخصت ہونا ہے. تو اس کے لیے ایک بہترین وظیفہ اور آزمودہ الحمدللہ میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی کسی بہن کو بتایا اس نے اس میں عمل کیا تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دی. بہت اچھا. اور بہت جلد رخصتی کے اسباب بھی پیدا ہو گئے. سبحان اللہ. تو اب بھائی بھی کر سکتا ہے شوہر یعنی، اور اس طرح وہ زوجہ بھی کر سکتی ہے جو اس کے نکاح میں آئی کہ روزانہ سورہ اخلاص 99 مرتبہ. صحیح. قل هو اللہ احد. ہر وظیفے میں ضروری ہے کہ آپ جب بھی قرآنی آیات پڑھیں، اذکار پڑھیں، آپ کے تلفظ درست ہو. تو روزانہ معمول بنا لیں، کوئی بھی ٹائم رکھ لیں، فجر کے بعد یا عصر کے بعد 99 مرتبہ یعنی روزانہ اس کو پڑھیں، اللہ کے حضور دعا کریں رخصتی ہونے تک. تو الحمدللہ حافظ صاحب اس کی برکتیں دیکھی ہیں کہ اللہ کے فضل سے الحمدللہ ایک تو گھر آباد ہو جاتا ہے اور دوسرا کیسی بھی رکاوٹ ہے رخصتی میں الحمدللہ آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. الحمدللہ ایسے گھرانے خوشحال زندگی گزارتے ہیں. سبحان اللہ. شاہ صاحب آپ نے وظیفہ جو بتایا تو یہ ارشاد فرما دیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہی بار پڑھنا ہے یا یقیناً جب بھی تلاوت شروع کریں شرعی مسئلہ ذہن میں ہو کہ پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھا جائے، ایک بار شروع میں پڑھ لیا جائے گا، پڑھ لیں، پھر 99 مرتبہ مسلسل پڑھ لیں پڑھا جا سکتا ہے. اور اگر چاہیں تو ہر بار سورہ اخلاص سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھ لیں. سنت یہی ہے کہ سورہ شروع کریں اس سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے، بہتر یہ کہ پڑھ لیا. تو سنت کی برکت بھی انشاءاللہ نصیب ہو. بہت خوبصورت وظیفہ قبلہ شاہ صاحب نے بتایا اور واقعی نکاح ہو چکا ہے اور رخصتی میں